الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. ساقیے کوثر میرا، جب میرے میخانہ بنا. ساقیے کوثر میرا، جب میرے میخانہ بنا. چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا. چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا، اس در کا دیوانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا، اس در کا دیوانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. یا الہی مجھ کو پیمانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. ہاتھ ملتی رہ گئی، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. دل میرا ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. دیوانہ بنا کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد و نداد دست در دست یزید، افقا کی بنائے لا الہ است حسین. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش ایک بار اور حدیث پیش ہمارے ایک بار اور دوسری بنانے سورہ آل عمران
میں اس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم و نوح، آل ابراہیم و آل عمران کو چن لیا. اسی مقام میں اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک نسل ہے جس کا باز باز سے ہے. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. فلاں فلاں سے ہے، یہ لفظ بولا کب جاتا ہے؟ یہ سے کا لفظ اصل میں تعلق و نسبت کو دکھانے کے لیے کہ فلاں کی نسبت فلاں سے ہے، فلاں کا خاص ارتباط فلاں سے ہے. تو تعلق و نسبت دکھانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا. المنافقون بعضهم من بعض، یہ منافق ان کا بعض بعض سے ہے. بتانا یہ ہے کہ منافق آپس میں گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، ہم جنس با ہم جنس پرواز، اور آپس میں ساز باز کرتے رہتے ہیں. تو اسی تعلق کو دکھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی. اب یہاں پر بھی وہی بات، ذریۃ بعضهم من بعض، ایک نسل ہے جس کا باز باز سے، مگر یہاں صرف نسبت ہی نہیں دیکھا جا رہی، بلکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض کا جز. وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح کا ذکر، پھر آل ابراہیم کا ذکر، پھر آل عمران کا ذکر. اور حال یہ حضرت آدم سے نوح، حضرت نوح سے آل ابراہیم، حضرت اور آل ابراہیم سے آل عمران. تو یہاں ایک نسلی رابطہ تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نسلی رابطے کی بھی نشاندہی ہوتی ہے. اور یہ جو کہا جاتا بعض بعض سے ہے، عموماً یہ معاملہ ایک طرفہ ہوتا. من تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرتا وہ مجھ سے ہے. تو وہاں بھی یہ ہے نہیں کہ وہ میری نسل سے، بلکہ مجھ سے وہ تعلق رکھتا ہے، ایک خاص ارتباط رکھتا ہے. تو یہ معاملہ اس طرف ہی چلتا. یہاں پر بھی وہ معاملہ ایک طرف ہی ہے کہ یہ ایک نسل ہے جس کا باس باس سے ہے. تو کہیں آپ سوچتے ہیں کہ باس باس سے تو دونوں شکل میں ہو سکتا، باس باس سے تو ادھر سے بھی ہو سکتا ادھر سے بھی ہو سکتا، دو طرفہ معاملہ ہو سکتا. کہا نہیں، یہاں بھی معاملہ ایک طرف ہی. اس لیے کہ سیاق کلام
کلام کے آگے پیچھے جب دیکھتے ہیں اس کا رابطہ تو وہاں بھی معاملہ ایک طرفی نظر آتا. کیوں؟ پہلے حضرت آدم کا ذکر، پھر حضرت نوح کا ذکر، پھر آل ابراہیم کا ذکر، پھر آل عمران کا ذکر. اور حال یہ کہ آدم سے نوح، نوح سے آل ابراہیم، آل ابراہیم سے آل عمران. ایسا نہیں کہ آل عمران سے آل ابراہیم، آل ابراہیم سے نوح، نوح سے آدم. تو الٹی بات نہیں، یہاں بھی معاملہ ایک طرف ہی ہے. ایک طرف ہی ہے. تو یہ عام طور سے جو یہ کہا جاتا باس باس سے ہے تو وہ ایک طرف ہی رہتا. دنیا کلام میں صرف ایک مثال ہے جہاں یہ ایک طرفہ معاملہ دو طرفہ دکھائی دے رہا. صرف ایک مثال ملی دنیا کلام میں تلاش کیا اور وہ بھی کلام نکلا تو رسول کی زبان سے اور نکلا تو علی کی شان میں. ایک مثال کیا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اگر صرف اتنا ہوتا علی منی، علی مجھ سے ہے تو میں سمجھ لیتا کہ جیسے ہے من اتبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے ہے. اور چونکہ حضرت علی کا اتباع کامل تھا، ان کی اتباع کی شان نرالی تھی، تو اگر رسول نے ایسی بات کہی تو کوئی ایسے تعجب کی چیز نہیں، یہ خاص تعلق کا اظہار ہوتا. اس لیے کہ علی ان اتباع کرنے والوں میں تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ومن اتبعک حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی آپ کو آپ کا خدا کافی اور آپ کی اتباع کرنے والے کافی، یہ آپ کے پیچھے چلنے والے کافی. یہ جانتے ہیں کس وقت ارشاد فرمایا کیا؟ حضرت فاروق اعظم جب ایمان لے آئے تو یہ 40ویں تھے، 40ویں تھے. یہ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو 40ویں فاروق اعظم. اور جب یہ 40 کی عدد کی تعداد پوری ہو گئی وہی کا نزول ہو گیا. یا کوئی مانے یا نہ مانے یہ کافی ہے. اب کوئی پیچھے چلے یا نہ چلے، کوئی آپ کی نصرت کرے یا نہ کرے، کوئی مدد کرے یا نہ کرے، بس خدا کافی، یہ کافی. اور ویسے دیکھیے تو ایمان لانے میں پہل کون کس نے کی؟ پہلے ایمان ویسے تو ہمارے محدثین نے بڑی اچھی تدبیر کی. کسی نے کہا پہل صدیق اکبر نے کی، کسی نے کہا پہل علی مرتضیٰ نے کی، کسی نے کہا پہل خدیجۃ الکبریٰ نے کی. اب پہل کسی نے کہا پہل حضرت زید نے کی، غلام نے کی. اب جب پہلا مومن کون ہوا اس میں جب اختلاف، ظاہر کی تاریخ دین پر کا تعین تو بہت مشکل کام کہ کون کس وقت. تو اس میں محدثین نے بڑی اچھی پیاری بات کی کہ سبھی پہلے ہو گئے. کہا کہ جوانوں میں مردوں میں صدیق اکبر پہلے، بچوں میں علی مرتضیٰ پہلے، خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ پہلے، غلاموں میں حضرت زید پہلے. اب ان میں کون پہلے، اب ان میں کون پہلے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. شواہد اور قیاس سے آپ کچھ بات کہہ سکتے ہیں تو کہیں.
کچھ علامتوں سے کچھ کہہ سکتے ہو تو کہیں، مگر فیصلہ نہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول نے سب سے پہلے اپنا پیغام حضرت خدیجہ کو سنایا۔ سب سے پہلے گھر والے، سب سے پہلے گھر والے، تو سننے والے گھر والے۔ اور حضرت علی نے کیسے سنا؟ حضرت علی انہی کی تربیت میں، رسول ان کے مربی، انہی کے سرپرست، انہی کی نگہداشت، انہی کی تعلیم، انہی کی تربیت۔ اور اس کا اہتمام ایسا ہوا کہ پیدا ہوئے کعبے میں، مگر کعبے کو نہیں دیکھا۔ کعبے کو کب دیکھا؟ جب اس چہرے کو دیکھ لیا جس نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں وہ علی کی پہلی نظر ہی رسول کو مان چکی تھی، پہلی نظر یہ مان چکی تھی۔ تو بھئی یہ 40 کا پہلا علی ہے اور آخری عمر ہے، دو عین کے درمیان، ایک طرف علی کی عین ہے، ایک طرف عمر کی عین ہے۔ اور عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہو وہی اکیلا ہے۔ اور یا یوں کہہ لو کہ دو ہے، ایک ہے عقل کی ہے اور ایک ہے عشق کی ہے۔ ایک ہے عقل کی ہے، عمر سے عقل کی ہے ملی، علی سے عشق کی ہے ملی، علی سے عشق کی ہے۔ اور جس کے پاس عقل اور عشق دونوں ہے وہی ایمان کامل والا ہے۔ اب آپ خیال فرماتے چلے جائیے، آپ دیکھیے تو علی کا اتباع ایسا کامل، بلکہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، حضور سے فرمائے گا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے کاندھے کو ایمان والوں کے آگے جھکا دیجیے۔ یعنی نبی کی تعلیم کیا؟ یعنی تواضع، خاکساری، فروتنی۔ کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے خاکساری، فروتنی کا درس انہیں دیجیے، تواضع کا سبق انہیں دیجیے۔ تو جب تک آپ خود تواضع نہ کریں گے سبق کیا پائیں گے؟ جب تک آپ خود خاکساری نہیں کریں گے انہیں درس کیا ملے گا؟ تو کہا مگر محاورے کی زبان استعمال کی گئی۔ تواضع کو مانا کاندھا جھکا دینا۔ محاورے میں لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، سمجھا؟ جیسا کہتے ہیں اب آپ کے بیٹے نے تو آپ کی ناک کاٹ لی، کیا مطلب ہوا؟ یہ نہیں کہ ناک کٹ گئی، تو عزت کر دیا۔ ارے صاحب فلاں صاحب نے تو فلاں کی پگڑی اچھال دی، اور جس کی پگڑی کی بات اس کے سر پہ کبھی پگڑی تھی تو اچھالے گا۔ یہ محاورے کے الفاظ ہوتے، یعنی اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ فلاں نے تو میرے آگے اپنا کندھا جھکا دیا، یعنی عاجزی سے پیش آیا۔ تو یہ محاورے کی بات ہے، اور قرآن کریم میں اسی عرب کے محاورے کے پیش نظر یہ بات کہی۔ مگر علی کی شان اتباع دیکھو، یہی محاورہ، یہی مجاز علی کے لیے ایک مرتبہ حقیقت بھی بن گیا، ایک مرتبہ حقیقت بھی بن گیا۔ اور آپ کہیں گے وہ کب حقیقت بنا؟ بات اس وقت واقعہ نگاری میں کرتا بھی نہیں، وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ واقعہ یاد کرو، اللہ کے رسول کعبے کے اندر ہیں، کعبے کے اندر ہیں، بتوں کو گرانے کا معاملہ آیا ہے، حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ گئے۔ اور اس کے بعد کہ حضرت علی کے لیے رسول نے اپنے کاندھے کو اٹھایا، انہیں
بت کے گرانے کا کام حضرت سے، یعنی فریضہ ہے نبی کا، کرا رہے ہیں ولی سے، فریضہ ہے نبی کا بت کو گرانا، تو ولی سب سے وہی کام لے رہے، تو کاندھے میں بٹھایا، تو جس وقت بٹھایا تو کاندھا جھکایا، جس وقت بٹھایا تو کاندھا جھکایا، تو علی کے لیے نبی نے اپنا کاندھا جھکا دیا، نبی نے اپنا کاندھا جھکا دیا اور اٹھا لیا، تو علی نے بتوں کا صفایا کر دیا، علی نے بتوں کا صفایا کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، بتوں کو صفایا کرنے کے لیے نبی کوئی اسٹول بھی منگوا سکتے تھے، کوئی سیڑھی بھی منگوا سکتے تھے، رکھنے والوں نے بھی اس انداز سے رکھا ہوگا، کوئی طریقہ ہوتا، مگر ایسا نہیں کیا، علی کو کاندھے پہ بٹھا دیا اور بٹھا کر کے اندر لے گئے بتوں کی صفائی کے لیے۔ اگر تنہا جاتے تو صفائی ہو جاتی، مگر دکھانا تھا کہ میں تنہا یہ کام نہیں کر رہا ہوں، یہ کام میں اپنے گھر والے سے لے رہا ہوں، اپنے گھر والے سے لے رہا ہوں، کعبے کی صفائی تنہا میں نہیں کر رہا ہوں، میرا گھر والا میرے شریک ہے، میرا گھر والا میرے شریک ہے۔ تو جب دونوں کعبے میں آئے تو کعبہ صاف ہوا، تو اے لوگوں کعبے کے صاف کرنے والوں کو پہچان لو، کعبے کو صاف کرنے والوں کو تو پھر دیکھو یہ دل بھی جو ہے، یہ تمہارا دل، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ تمہارا دل یہ بھی کعبہ ہے، یہ بھی عرش الہی ہے، تمہارا دل ایک اہمیت رکھتا ہے، تمہارا دل ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی کہنے والوں نے کہا کہ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، اور کعبہ ہی کیا بلکہ دل کے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی، مومن کا قلب عرش الہی۔ اس پر وہ میں واقعہ بھی عرض کر کے آگے بڑھا دوں کہ ایک شخص نے حضرت بایزید بسطامی کے عہد میں خواب دیکھا کہ وہ عرش الہی کو سر پہ لے کے جا رہا، تو اس کے بعد خیال بات چلے بسطام شہر میں حضرت بایزید سے اس کی تعبیر پوچھا، وہ آیا دور دراز کا سفر کر کے، بسطام شہر میں جب پہنچا تو سنا کہ حضرت بایزید کا وصال ہو گیا، بہت افسوس ہوا کہ خواب کی تعبیر نہیں ملی، مگر آگے قسمت اچھی تھی، کم از کم نماز جنازہ میں شرکت ہوگی، کاندھا دینے کا شرف حاصل ہوگا، اور اس کے بعد ازدحام اتنا کہ وہ کاندھا دینے کی کئی کوشش کرنے کے بعد اتفاق ایسا کہ جنازے کے نیچے جانے کا اتفاق ہو گیا، اور ایسا ازدحام تھا کہ نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا، اب وہ نیچے ہی نیچے جانے لگے، جب نیچے ہی نیچے جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ حضور سے ایک تعبیر پوچھنے میں آیا تھا، اور کہ میں اپنے سر کے اوپر عرش الہی لے کے جا رہا ہوں، عرش الہی لے کے جا رہا ہوں، اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ اسے بایزید بولتے ہیں یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے، تیرے خواب کی تعبیر ہے، تیرے سر پر بایزید کا دل ہے اور قلب المومن عرش اللہ۔ ذرا سا دیکھو تو کیا عالم ہے، کیا مقام ہے دل کا، مگر دوستو یہ کعبہ جس طرح اس کعبے کو مشرکین نے بتوں سے ناپاک و نجس قرار دیا، لالا کے بت پھیلائے، تمہارے اس کعبے کے اندر بھی یہ شیاطین نہ جانے کیسے کیسے بت لا کر بٹھا دیں گے، یہ تمہارے کعبے کے اندر کیسے کیسے بت، کینہ، کپٹ، نفاق، کوہ، یہ سب چیزیں کعبے کو، دل کو نجس کرنے والی چیزیں ہیں، دل کو یہ سب نجس کرنے والی چیزیں ہیں، نہ جانے کتنے بت نے تم آرزو اور خواہشات کے کتنے بت ہیں جو تم نے اپنے کعبے میں رکھ لیا ہے، آپ اس کعبے کو تم صاف اگر کرنا چاہو تو اس کعبے کے صاف کرنے والے پہ نظر رکھو، اس کعبے میں دو گئے تھے تو کسی ایک سے صفائی تمہیں نہیں ملے گی، دو لوگ
इताअत इत्तिबा, वो जानते थे कि इताअत क्या है, वो जानते थे इत्तिबा का फलसफा क्या है। वरना बताओ अच्छे अच्छे लोग इस मकाम पर फिसल जाते, मगर अली नहीं बैठे, अली नहीं बैठे। मकाम जानते हो कौन सा नाजुक मकाम था? बहुत नाजुक मकाम था। वो मुकाम वो था सहबा के वादी का मुकाम, वादी सहबा का मुकाम। सब नमाज असर पढ़ चुके हैं, हजरत अली ने नहीं पढ़ी। नबी आपके जानू पे सर रख के आराम कर रहे हैं। बड़ा नाजुक मोड़ था, बड़ा नाजुक मोड़ है। जरा सा देखो, नबी तो आराम फरमा रहे हैं और सूरज है वो डूबता चला जा रहा है, और जिस वक्त सूरज डूबने की हालत में मगरिब की तरफ जा रहा है, इस्लाम का कानून कह रहा है अली नमाज पढ़ो, कुरान का पैगाम कह रहा है अली नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज है, छोड़ने का कोई ऐसा उज्र नहीं है। कुरान कह रहा है, इस्लाम कह रहा है। अब देखें अली क्या फैसला करते हैं, अली क्या फैसला करते हैं। क्या दानाई का फैसला किया, क्या इत्तिबा की शान निराली दिखाई। सोच लिया, जाने दो, अगर सूरज डूबता है डूबने दो, नमाज की तो हम कज़ा भी कर लेंगे, मगर राहत मुस्तफा की कज़ा नहीं होगी। अगर सरकार बेदार हो गए तो इस राहत की कज़ा नहीं हो सकती, इस राहत की कज़ा नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हज़रत अली की आंखों से आंसू के कतरे निकले, इसलिए कि इबादत का जाने का गम था, मगर राहत को भी नहीं छोड़े। सरकार की मोहब्बत पे जो छोड़ा तो मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ रहे। इबादत के जाने का गम था, इस गम से कतरे जो गिरे तो वो रुखसारे रसूल पर गिरे। वो कतरे जो गिरे, अली की आंखों के कतरे गिरे तो रसूल के चेहरे पे गिरे। सरकार बेदार होते हैं, अली की परेशानी देखते हैं, अली क्या मामला का हुजूर नमाज कज़ा हो गई, नमाज छूट गई। वाकई दोस्तों, मोहब्बत में छोड़ी हुई इबादत का पहला फल तो ये मिला कि आंसू का कतरा भी जाए नहीं हो सका, आंसू का कतरा भी जाए नहीं गया। उसको वो जगह मिली जो कुदसियों को भी न मिले। आप प्यार करते चले जाइए। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं, तो उसके बाद अब हम ये सोचना चाहते हैं और हम फिक्र में लग गए कि अब देखें रसूल क्या फरमाते हैं, रसूल क्या फरमाते हैं। अगर रसूल ये कहते हे अली तुमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा मत करना, जाओ कज़ा कर लो, कानून तो है ही है, जाओ कज़ा कर लो, आइंदा एहतियात करना, तो बस मैं सारी दुनिया में ये कहता फिरता कि इताअत पहले है मोहब्बत बाद में, इताअत पहले है मोहब्बत बाद में है, मैं यही कहता फिरता। मगर मैं तो ये देख रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल हजरत अली को मुजरिम की हैसियत से नहीं पेश कर रहे हैं, गुनहगार की हैसियत से नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं अल्लाह अली तेरे और तेरे हबीब की इताअत में था, अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की इताअत में था। सूरज को पलटा दे, सूरज को पलटा दे। सूरज पलटाया और फिर कहा तुमने मेरी मोहब्बत पे नमाज छोड़ी है, मैं कज़ा नहीं पढ़वाऊंगा, अदा पढ़ाऊंगा, अदा पढ़वाऊंगा। देखो सूरज गया हुआ पलटाया ना, किसी और ने नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए सब पहले पढ़ चुके। अली तन्हा अली के लिए अर्श आई, तन्हा अली के लिए एक यानी ये ऐसी असलू जाने वाली फिर आई। ये खुसूसियत पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ अली को, जिनके लिए जिनके लिए वक्त को वापस आना पड़ा। लोग कहते हैं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मगर ये रसूल है जो गए हुए जमाने को पलटा रहे हैं, गए हुए जमाने को पलटा रहे। अली कज़ा न करो, अदा पढ़ो, अदा पढ़ो। अगर आज मैंने तुझे कज़ा पढ़ा दी तो दुनिया ये कहने लगेगी कि रसूल की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो गई, नमाज कज़ा हो गई। नहीं, रसूल की मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़ाती, अदा पढ़ाती है, अदा पढ़ाती है। इसके लिए सूरज को पढ़ना पड़ता है।
ایسا اطاعت کرنے والے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، تو بات کوئی تعجب کی نہیں، معلوم ہوگا بہت کوئی خاص تعلق، جیسے ایک پیروکار کا تعلق اپنے پیشروں سے ہوتا ہے، مگر نہیں جناب، جو معنی میں بتا یہ معنی یہاں چسپاں نہیں ہو رہا، اگر ایک طرفہ ہوتا تو یہ معنی ہو سکتا تھا کہ من اتبعنی فإنہ منی، ہو گیا، مگر جو دوسرا فقرہ ہے وَأَنَا مِنْهُ، میں علی سے ہوں، لہذا اب ایسے ہی مطلب جب ایک ہی جملے میں ایک ہی قسم کے دو فقرے ہوں تو معنی بھی وہ ہو جو چسپاں ہو سکے، دونوں کا یہ نہیں اس کا معنی کچھ اس کا معنی کچھ ہو، لہذا اب یہاں وہ تو معنی نہیں چلے گا من اتبعنی فإنہ منی، یہ کوئی اور بات ہے، یہ علی مجھ سے میں علی سے ہوں، یہ اس قسم کا تعلق نہیں ہے جس قسم کے تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے من اتبعنی فإنہ منی سے، بلکہ یہ کوئی خاص تعلق ہے، یہ کوئی خاص مقام ہے، یہ کوئی خاص مرتبہ ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ ہم نے دیکھا منا کی ایک جگہ ہم نے حضرت سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والے، اپنی طرف نسبت کی، مگر دیکھو کسی ایک جماعت میں شریک کرنا اور ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت دینا اور ہے، کسی ایک گھر کا فرد بنا دینا اور ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت دینا اور ہے، اور مستضاد اس پر یہ کہ انا منہ، یہ وہ کمال ہے حضرت علی کا، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، اور اگر کوئی شریک ہے تو وہ انہی کا لخت جگر ہے، وہ انہی کا نور نظر ہے، وہ انہی کے گود کا پروردہ ہے، وہ انہی کے دلوں کا چین ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہاں بھی وہی بات ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، ابغض اللہ من ابغض حسین، اللہ اس سے محبت کرے، اسے دوست بنائے جو حسین کو دوست بنائے، اللہ اسے دشمن اپنا قرار دے جو حسین کو اپنا دشمن بنائے۔ مگر دوستو ابھی تو میں سوال ہی کی منزل سے گزر رہا تھا، اب میں جواب کی منزل میں آنا چاہتا ہوں کہ آخر پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا۔ دیکھو یہ ایک خاص محبت کا مقام جس کو انتہائی محبت کا اظہار مقصود ہے، کمال درجے کی الفت کا ذکر مقصود ہے۔ اس لیے یہ پہلی تو یہ کہ صرف کمال درجے کی محبت کا اظہار مقصود، دوئی کب تک رہتی ہے اصل و فرع کی؟ جب مغایرت باقی رہے، جب مغایرت ہی ختم ہوئی تو دوئی کا سوال کیا؟ من تو شدم تو من شدی، والی جب منزل آ جائے تو اصل کیا فرع کیا؟ میں آپ کو ایک ایسی مثال سے بتاؤں کہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایسی منزل آتی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، سمجھنا مشکل اس ہے کہ اصل کون ہے فرع کون۔ دیکھو بیج سے درخت ہوا نا، بیج آپ نے ڈال دیا تو درخت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذرا مثال چھوٹی سی ہے، بات بہت بڑی سمجھ میں آئی۔
تو یہ تنا بیج سے ہے، تنا مگر بیج تنا سے نہیں ہے. یہ ڈالیاں بیج سے ہیں مگر بیج ڈالیوں سے نہیں. یہ پتیاں بیج سے ہیں مگر بیج پتیوں سے نہیں. بیج پتیوں سے نہیں ہے. یہ پھول بیج سے ہے مگر بیج پھول سے نہیں ہے. مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ اصل کون ہے پڑا کون ہے. اور یہ مقام اس وقت ہوتا ہے جب درخت کا مقصد حاصل ہو جائے. جب درخت کا مقصد جس کے لیے درخت لگایا گیا وہ مقصد حاصل ہو جائے اور اس مقصد کا نام پھل ہے. پھل ہے. جب پھل کو ہم نے لیا تو پھل تو ایک ہی ہے نا. پھل تو ایک ہی ہے اور جب چیرا تو اندر بیج. تو پھل نے کہا یہ بیج مجھ سے ہے، بیج نے کہا یہ پھل مجھ سے ہے. ایسا ایک ہو گئے کہ پتہ نہیں کون کس سے. یہ محبت کا وہ مقام، اتحاد کی یہ منزل کہ پتہ نہ چلے کہ کون کس سے ہے، کون کس سے ہے. کیا سمجھے؟ تو اگر کیا بیج پھل کے وجود کا سبب ہے تو پھل بیج کے ظہور کا سبب. پتہ نہیں چل رہا ایسا اتحاد ہو. مگر دوستو یہ محبت عام محبت نہیں. یہ محبت دیکھیے، خدا کسی سے محبت کیسے کرے گا؟ صفات و کردار کے سبب سے کرے گا، قرابت داری سے نہیں. ارے آپ اپنے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں اس کی وجہ رشتہ. مگر خدا جو بندے سے محبت کرے گا وہ کون سا رشتہ؟ اور خدا کی محبت اور رسول کی محبت ساتھ ساتھ. تو معلوم ہوا کہ رسول کی محبت بھی جو ہے وہ قرابت کی وجہ سے ہے. حضرت علی اور حضرت حسین کو جو رسول چاہتے ہیں، حسین کو جو چاہتے ہیں رسول اس لیے نہیں کہ میرے نواسے ہیں، اس لیے کہ نہیں رسول پہ اس لیے چاہتے ہیں کہ نواسے ہیں. پوچھو کو خدا کس لیے چاہتا ہے؟ خدا کس لیے چاہتا ہے؟ ارے جس لیے خدا چاہتا ہے اسی لیے رسول بھی چاہتا ہے. یہاں قرابت کا معاملہ نہیں ہے، یہ حسینی کردار ہے جو خدا اور رسول کی محبت کا مرکز ذات حسین بنی ہوئی. یہاں کردار کی بات ہے، یہاں صفات کی بات ہے. رسول اپنا نواسا سمجھ کے نہیں چاہ رہے ہیں، قرابت داری کی بنیاد پر نہیں. اور ایسے ہی علی رسول کو قرابت داری کی بنیاد پر نہیں چاہتے. علی کی جو محبت ہے وہ ایمانی بنیاد پر، ایمانی محبت ہے. قرابت داری کی محبت تو عجیب ہوتی ہے. میں نے قرابت داری کی محبت کا ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ قرابت داری کی محبت جب کسی کے بدن میں انگڑائی اس نے لیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ ہے قرابت داری کی محبت. ابو لہب نے نبی کی پیدائش کی خبر سنی، خوش ہوا، آزاد کر دیا. تو یہ محبت کون سی ہے؟ قرابت داری والی محبت. تو قرابت داری والی جو ہے وہ صرف لونڈی کو آزاد کرتی ہے. قرابت داری کا محبت کا اگر نتیجہ کچھ سامنے آیا تو یہ آیا کہ لونڈی کو اس رسول کی خوشی میں آزاد کر دیا. اور ایمان والی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول کے دین سے بچانے کے لیے پورے گھر کو
حسین کو جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں یہ قرابت کی وجہ سے نہیں چاہتے، یہ ان کے کردار کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ ورنہ بتائیے جو حسین کو چاہے اسے خدا چاہے، جو حسین سے عداوت کرے اس سے خدا عداوت کرے، تو خدا کی محبت و عداوت کا معیار حسین کی محبت و عداوت، حسین کی محبت و عداوت۔ اب خدا کے دشمنوں کو اس دھرتی پہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو حسین کے دشمن کون ہے، جو حسین کے دشمن ہے، جو حسین کے دشمن ہے سمجھ لو یہی ہے خدا کے دشمن۔ خدا صاحب دیکھا، بلکہ حسین کی محبت خدا اس لیے چاہتا ہے کہ جو خدائی مقاصد ہیں وہ حسین کے کردار سے پورے ہوتے ہیں، اس لیے خدا انہیں چاہتا ہے۔ تو ایمانی محبت کی وجہ سے یہ فقرہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ وہ چیز یہ ہے کہ جو حضرت علی کے لیے بھی اور حضرت حسین دونوں حدیث کا یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ علی منی وانا منہ، یا الحسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ ایک معنی یہ ہے دیکھو اگر تمہیں میری شفاعت کی امید ہے، توقع ہے، میری رسالت کے تم ماننے والے ہو تو سمجھو، اچھی طرح سمجھو کہ جب تک تم ان کو نہیں مانو گے تمہارا ماننا مفید نہیں ہے، تمہارا ماننا مفید نہیں ہے، اس لیے کہ میری خوشنودی ان کی رضا میں ہے، ان کی خوشنودی میری رضا میں۔ تو مجھے راضی کرنا ہے تو انہیں راضی کرو، مجھے راضی کرنا ہے تو انہیں راضی کرو، تو ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں ملوں گا اور مجھے چھوڑ کر وہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ کسی کو نہ چھوڑو تبھی کام چلے گا۔ لہذا اگر کوئی رسول کی اطاعت چھوڑ دے، رسول کی فرمانبرداری چھوڑ دے، کتنا ہی حسین حسین کیا کرے اسے نجات نہیں ہے، کتنا ہی حسین حسین کیا کرے اسے نجات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہو جائے کلمہ پڑھا کرے اسے نجات نہیں، کلمہ پڑھا کرے اسے نجات نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ یہودی تھے، وہ مجوسی تھے، وہ نصرانی تھے، ارے ایسے ایسے تھے کہ آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ یہ ابن سعد کون تھا؟ یہ عمرو ابن سعد جانتے کون تھا؟ سعد ابن وقاص جو عشرہ مبشرہ میں تھے ان کا بیٹا، عشرہ مبشرہ میں تھے ان کا بیٹا۔ یہ وہ سعد تھے کہ اللہ کے رسول نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ سرکار کے سامنے تھے اور رسول انہیں تیر دیتے تھے اور تیر دے کر کہتے علم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ وہ سعد، اس سعد کا بیٹا عمرو بن سعد، اس سعد کا بیٹا۔ ذرا سا سوچئے، صحابہ کا دور قریب تھا، تابعین کا دور وہ چل رہا تھا، تو جتنے آئے ہوں گے یا تو صحابہ کے بیٹے ہوں گے یا تو تابعین سے رابطہ ہوگا، ایسے ویسے لوگ نہیں۔ سوچو مگر صحابہ کا بیٹا ہونا ان کے کام نہیں آیا، کلمہ پڑھنا ان کے کام نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ وہ حسین کو چھوڑ کے کلمہ پڑھ رہے تھے، حسین کو چھوڑ کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو اہل بیت کو چھوڑ کر کلمہ پڑھنے والے ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔
ارے کلمہ ایسا پڑھو جو کلمہ تمہیں فائدہ پہنچا، اور جب اس کلمے سے تمہیں فائدہ ہی نہیں، اب کلمے سے کیسے فائدہ نہیں ہوا؟ جیسے یزیدیوں کو نہیں ہوا، جیسے یزیدیوں کو نہیں ہوا۔ ہے تو یہ دو معنی ایسے ہیں جو حدیث علی اور حدیث حسین دونوں پر منطبق ہوتے ہیں، مگر ایک معنی ہے جو خاص امام حسین ہی کے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، بات سیدھی ہے، نواسا نانا سے، یہاں جزیت والی بات آ گئی، یہاں تو نسل والی بات آ گئی، مگر میں حسین سے ہوں۔ یہ میں کون ہے؟ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ دو لفظوں میں میں کہہ کر کے بات ختم کر سکتا ہوں کہ حسین کا ظاہری وجود میری وجہ سے ہے، اور میرے پیغام کی بقا حسین کی وجہ سے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتے۔ یہ میں جو ہے اصل میں آپ جانتے نہیں کہ پیغمبر کی میں کیا ہوتی ہے۔ پیغمبر کی میں کیا، میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر کی شان بہت بڑی، اور پیغمبر کی حیات کی دو قسمیں، ایک جسمانی حیات اور ایک پیغام کی حیات، یعنی ایک ان کی جسمانی زندگی، ایک ان کی پیغمبرانہ زندگی۔ تو جہاں تک پیغمبر کی جسمانی زندگی کی بات ہے، ہر پیغمبر زندہ ہے، جسمانی حقیقت کے ساتھ زندہ ہے، ہر پیغمبر زندہ ہے، جسمانی حقیقت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کی تفہیم کے لیے ایک بات کہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک نزاعی مسئلہ ہے کہ پیغمبر زندہ ہے کہ نہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جو خود ہی مردہ۔ جس کا دل مردہ ہو سے آپ کیا کہیں گے؟ خیر دیکھو، آپ کی جو روح نکلتی ہے تو جانتے ہیں کہاں جاتی ہے؟ عالم برزخ۔ اور اس عالم برزخ میں انتظام جانتے ہیں کیا؟ وہاں آپ کا ایک جسم مثالی، اسی جسم میں وہ روح رہتی ہے۔ اب جس لائق آپ ہوں گے اسی حساب سے آپ کا جسم وہاں ہوگا۔ جو عالم برزخ میں مقام ہے، اس مقام میں آپ کو جو آپ کے لائق مقام ہوگا، اسفل السافلین سے لے کے اعلیٰ علیین تک۔ عالم برزخ جانتے ہو کتنا بڑا؟ عالم برزخ جیسے کہ شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بہت بڑی ہے، تو یہ عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر کی طرح، وہ ہے عالم برزخ۔ اب یہاں سے روحیں جائیں گی تو کہاں رکھی جائیں گی؟ اس کے مناسب کوئی مقام جو اس کے ایمان و عمل کے مناسب۔ اب ایک بات بتاؤ کہ جب نبی کریم کی روح نکالی گئی تو عالم برزخ میں وہ کون سا مقام ہے جو روح محمدی کے مناسب؟ عالم برزخ میں وہ کون سا مقام ہے؟ سب سے زیادہ بلند و مرتبہ مقام عرش،
اس کا بھی حال سن لو. شامی اٹھا کر دیکھو رد المحتاج، اس میں یہ وضاحت ہے، علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ مٹی کا وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے، جزو رسول نہیں ہے، زمین کے حصے سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. وہ کعبے سے بھی افضل اور عرش سے بھی افضل. کون سا حصہ؟ جو جسم رسول سے لگا ہے، جزو رسول نہیں. اب بتاؤ خدا کی کائنات میں وہ کون سا حصہ ہے جو روح محمدی کے لائق ہو؟ اس لیے کہ خاک کے وہ ذرے جو جسم سے لگے ہیں وہ عرش سے افضل ہیں، اور خاک کے وہ ذرے عناصر اربع جو بشریت مصطفیٰ کا جزء ہو گئے ہیں، ان کی برتری تو پتہ ہی نہیں. تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جسم مصطفیٰ کے لائق ہو، جسم مصطفیٰ سے افضل ہو. تو روح محمدی کے لیے کون سی جگہ تلاش کی جائے؟ جنت یہ تو ان کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے، عرش یہاں تو ان کے قدم پہنچ چکے ہیں. تو روح مصطفیٰ کو رکھا کہاں جائے؟ روح مصطفیٰ کا برزخ کیا ہے؟ تو قدرت کا یہ انتظام ہے، اے فرشتوں جس جسم سے نکالا ہے وہی جسم اس کے لائق ہے. تو وہ روح نکالی گئی، داخل ہو گئی وہی زندگی. وہی سارے انبیاء کی یہی شان ہے کہ ان کا جسم مبارک ہی ان کی روح کے لائق ہے. دیکھا آپ نے بھائی، جس کی مثال بن سکے اس کے لیے جسم مثالی، اور جو بے مثال ہو اس کی مثال کہاں ملے گی؟ اس کی مثال کہاں ملے گی؟ دیکھا آپ نے، تو جسمانی زندگی تو سب کی. دیکھیں شہیدوں کی زندگی میں اور نبیوں کی زندگی میں یہی فرق ہے. شہیدوں کی زندگی روحانی زندگی کے لیے، نبی کی زندگی جسمانی زندگی کے لیے. روحانی زندگی کا بڑا اونچا مقام ہے شہیدوں کی زندگی. اسی لیے جب شہید وصال کر جاتا ہے تو اس کی وراثت بھی بڑھتی ہے. اس کی بیویاں دوسرے کی نکاح میں آنا چاہیں، عدت کے بعد تو آ سکتی ہے. شہید کی بیوی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی، وراثت بڑھ سکتی، اس لیے کہ ان کی زندگی جسمانی زندگی نہیں ہے، روحانی زندگی ہے. مگر نبی کی زندگی جو ہے جسمانی زندگی ہے، جسمانی زندگی ہے. نہ یہاں وراثت کے بٹنے کا سوال، نہ بیوی کے دوسرے کے نکاح میں جانے کا سوال. ارے مرے تو یہ ہو، وہ تو زندہ ہے. زندہ کی وراثت نہیں بچتی، زندہ کی وراثت نہیں بچتی. زندہ کی بیویاں دوسرے کے نکاح میں نہیں جاتی. تو یہ رہی نبی کی جسمانی زندگی، اور اس میں سارے نبیوں کے پاس مگر ایک ہے نبی کے پیغمبرانہ زندگی، جس کے لیے نبی کو بھیجا گیا، جس کے لیے نبی نے اذیتیں برداشت کی. وہ بڑی اہم زندگی، جس زندگی سے ہماری ہدایتیں وابستہ، جس زندگی کے لیے نبی کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، پتھروں کی بارش کھانی پڑی، لہو لہان ہونا پڑا، بدر و حنین کی منزلوں سے گزرنا پڑا. بڑی اہم وہ زندگی ہے جس کو پیغمبرانہ زندگی کہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مطمئن کر لیا، اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. ویسے جہاں تک شان نزول کی بات ہے، وہ ایسے کہ حضور جب چلا کرتے تھے تو صحابہ کرام حضرات محبت ساتھ رہتے جیسے باڈی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں.
تو یہ وہی کا نزول ہو گیا کہ اپنے صحابہ کو مطمئن کر دو، ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں، اللہ بچانے والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ یہ تو رہا شان نزول کے مطابق اس آیت کا، مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ فن کی بات ہے۔ قرآن کریم کا جو شان نزول ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، لفظوں کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے شان نزول ثابت ہوتی ہے خبر واحد سے، اور لفظوں کا عموم متواتر ہے۔ تو لفظوں کا عموم یعنی لفظوں میں جتنی گنجائش ہوگی وہ سب مراد، جتنے پہلو ہوں گے سب حجت ہیں۔ شان نزول ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اس کا حساب ہے۔ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، یہ نبی سے وعدہ۔ اور نبی کی بقا کیا ہے؟ ان کے پیغام کی بقا، یعنی تمہاری جسمانی زندگی کو بھی بچائے گا اور تمہارے پیغام کو بھی بچائے گا، تمہارے پیغمبرانہ زندگی کو بھی بچائے گا۔ یہ وعدہ خدا نے صرف اپنے آخری نبی سے لیا۔ جسمانی زندگی تو سب کی بچی ہے، مگر پیغمبرانہ زندگی کو بچانے کا وعدہ خدا نے صرف آخری نبی سے لیا۔ صرف آخری نبی کو یہ وعدہ کیا کہ ہم تیری پیغام کو بھی بچائیں گے، پیغمبرانہ زندگی کو بھی بچائیں گے۔ یہ صرف ہمارے نبی ہی سے یہ وعدہ کیا گیا، اور کسی سے نہیں کیا گیا۔ لہذا کسی کی پیغمبرانہ زندگی نہیں، حضرت ابراہیم ہے مگر ان کا پیغام نہیں، حضرت مسیح ہے ان کا پیغام نہیں، حضرت کلیم ہے مگر ان کا پیغام نہیں ہے، حضرت نوح ہے مگر ان کا پیغام نہیں ہے، سارے انبیاء ہیں مگر کسی کا پیغام نہیں بچا۔ ہاں، ان کے پیغامات میں سے جس پیغام کو نبی نے اپنا پیغام بنا لیا وہی بتا۔ نبی نے جس کو اپنا پیغام بنا لیا وہی بچا، اور جس کو نبی نے اپنا پیغام نہیں بنایا نہیں بچا۔ دیکھا؟ تو جب خدا نے وعدہ کیا تو واقعی بچایا، بچایا، نبی کے پیغام کو بچایا، بچانے والا خدا ہی ہے۔ مگر اسباب و وسائل کی دنیا میں وہ اسباب و وسائل کے ذریعہ بچاتا ہے، بچانے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، مگر ہر ایک کا ایک سبب ہوتا ہے۔ یہ اسباب و وسائل کی دنیا ہے تو ہر منزل میں بچایا۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت علی کا اتباع آپ نے دیکھا، اب حسین اپنی شان دکھا رہے ہیں، اور نبی نے کہہ دیا حسین کا وجود مجھ سے ہے، اس لیے کہ میں نانا ہوں اور نواسا ہے، میں نانا ہوں اور نواسا ہے، وہ مجھ سے ہے، مگر میری پیغمبرانہ زندگی کی بقا حسین سے۔ حسین نے میرے پیغام کو بچایا، مٹنے نہیں دیا۔ ہر دور میں بچانے والے الگ الگ رہے، مگر اس دور میں سن 60 میں جس طرح کے بچانے والے کی ضرورت تھی وہ حسین ہی تھے، کوئی دوسرا نہیں۔ دیکھو یہ نبی کے پیغام کو مٹنے دیں گے؟ ایک واقعہ میں سناؤں، واقعہ پڑھیے اور غور کیجیے تو گوشے سے گوشے نکلتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع، سہیل ابن عمرو قرشی یہ معاہدے کا کافروں کی طرف سے کمشنر بن کے آیا، لکھا جا رہا، حضرت علی لکھ رہے، معاہدے کی تحریر حضرت علی لکھ رہے، لکھ
دیا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیے اتباع کا نقشہ کیا، محمد الرسول اللہ۔ سہیل ابن عمرو قرشی نے اعتراض کر دیا کہ جھگڑا اسی بات کا، اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کیا؟ لہذا محمد ابن عبداللہ لکھیے، محمد ابن عبداللہ، یعنی لفظ محمد باقی رہے، پیغام مٹ جائے، پیغمبرانہ زندگی متاثر ہو، لفظ محمد باقی رہے۔ تو لفظ سے اعتراض نہیں تھا، پیغام سے اعتراض تھا، شان رسالت سے اعتراض۔ تو حضرت علی سے کیا کہا؟ علی مٹا دو، اس لیے کہ نبی صلح جیسی اہم شخص کو، اہم مسئلے کو لفظی جھگڑوں میں ختم کرنا نہیں چاہتے۔ نبی نے یہ بھی کہا کہ معمولی باتوں میں جس کا سے صلح متاثر ہوتی اس میں الجھنا نہیں چاہیے، لکھ دو۔ بات یہ بھی سچی ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی، کوئی غلط بات نہیں لکھائی جا رہی، لکھ دو، مٹا دو۔ حضرت علی نے رکھ دیا، کبھی رسول کی بات کا انکار نہیں کیا تھا، آج انکار کر رہے ہیں، اور الفاظ کا استعمال کیا، واللہ لا عنہ کا ابدا، واللہ لا عنہ کا ابدا، الفاظ ہوا لا عنہ کا، قسم ہے خدا کی میں آپ کو مٹنے نہ دوں گا، میں آپ کو مٹنے نہ، حالانکہ کہنا چاہیے تھا واللہ لا عنہ اسم کا، ہم آپ کے نام کو نہیں مٹائیں گے، آپ کے نام کو نہیں مٹائیں گے، مگر نام کا لفظ نہیں رکھا۔ حضور نے تو نام کو مٹانے کی بات کی تھی کہ نام مٹا دو، رسول کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دو، وہ کہتا نہیں واللہ لا عنہ کا، لا عنہ کا، یہاں نام کی مٹنے کی بات نہیں ہے، یہاں پیغام متاثر ہو رہا ہے، اور یہ میرے قلم سے نہیں ہوگا، یہ میرے قلم سے نہیں ہوگا۔ یاد رکھو یہ نام کیا چیز، نام علامت ہوتی، نام والا علامت والا ہوتا، نام سے پہچان ہوتی۔ کسی کو مٹانا ہے تو اس کے نام کو مٹا دو، کسی کو مٹانا ہے تو اس کے ذکر کو مٹا دو، کسی کو مٹانا ہو تو اس کے چرچے کو مٹا دو، کسی کو مٹانا ہو تو اس کے تذکرے کو مٹا دو، کسی کو مٹانا ہے تو تاریخ میں اس کے نام کو مٹا دو۔ تو نام ہی کا مٹانا یہ ذات سے مٹانے کا طرف اشتہار ہے، نام سے ذات کو مٹایا جا سکتا کہ وہ ذات کسی کے خیال میں آنے نہ پائے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں واللہ لا عنہ کا، اے محبوب ہم آپ کو مٹانے والے نہیں، ہم آپ کا نام مٹانے ابدا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مٹا دیں۔ تو ہی پیغام کی بات آئی نا، تو پیغام کی بات آئی تو جو آواز حضرت علی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آواز بلند کی تھی، کربلا میں ہم نے دیکھ لیا، ہمارے مٹ گئے، پیغام نہیں مٹا۔ یہاں تو نام نہیں مٹنے دیا، وہاں سرکار کے پیغام کو نہیں مٹنے دیا، نہ پیغام مٹا نہ یہاں نام مٹا۔ مگر ایک بات کھٹکتی ضرور ہے کہ حضور یہ تو سرکار کا حکم تھا، ان کو تو مان لیتے، مگر اس شان اطاعت والے کو دیکھو، وہ شان اتباع کو بھی دیکھو، ان کی انکار کر دیا، نہیں مانتے، ہم نہیں ایسا کر سکتے، حکم نبی کا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اگر
कहा हुजूर इनकार का नतीजा तो आप देख चुके हैं। शैतान से कहा गया था उसजुदू ले आदम, आदम का सजदा करो, नहीं माना। हुक्म खुदा को नहीं माना, मरदूद हो गया। और आप यहाँ हुक्म रसूल नहीं मान रहे। रसूल कह रहे हैं तो इत्तिबा की शान यह है कि मानो, नहीं माना तो जवाब मिला सुनो, शैतान का इनकार और है, मेरा इनकार और है। इसलिए अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, अपनी बड़ाई चाहिए, और मैंने इनकार किया, अपनी गुलामी चाहिए। अपनी गुलामी चाहिए। तो शैतान के इनकार ने उसे मरदूद कर दिया, और अली के इनकार ने इन्हें महबूब बना दिया। अली के इनकार ने यही वजह है दोस्तों कि चूंकि रसूल के पैगाम की बका ज़ाते हुसैन से वाबस्ता थी, इसीलिए हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत नहीं एक नाना को नवासे से होती, नहीं नहीं, हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों थी? कभी कांधे पे लेके सवार, अल्लाह अकबर, आप मंजर देखो कि एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, और हुसैन जो है बाईं साइड में, हसन जो है दाहिनी साइड में। अच्छा इंसाफ से बताओ, ये शान तो नवासों की देखने में तो पता चलता है कि एक नाना है अपने नवासों से इजहार मोहब्बत कर रहा है, मगर ये नाना कोई मामूली इंसान नहीं, ये नबी और रसूल है। और नबी अपने फरीज़े नबूवत से कभी गाफिल नहीं रहते। नबी का हर काम रिसालत की तजल्लियां लिए रहता है, इस तरह से कांधे पर लेकर चले। अच्छा एक बात तुम इंसाफ से बताओ, इन बच्चों ने भी अजीब मुतालबा कर दिया था, इसलिए कि देखा था कि लोग ऊंट की लगाम अपने हाथ में लिए। बच्चों ने कहा कि हमारे हाथ में तो कोई लगाम नहीं है, मगर नबी ने अपनी जुल्फों को पकड़ा दिया, अपनी जुल्फों को पकड़ा दिया। बच्चों जोर से इन जुल्फों को पकड़े रहो, पकड़े रहो। तो तुम ना समझो कि ये बहलाने की बात है, ये हुसैन और हसन की ट्रेनिंग हो रही है। ऐ लोगों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे नवासों, मेरी जुल्फों को मजबूती से पकड़ना, इसी वक्त सीख लो, कल उम्मत की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी, कल उम्मत की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी। जरा देखो, और इसके बाद जब और करो, दो बच्चे अगर दो कांधे पर हों तो इधर का देखने वाला पहले सवार को देखेगा, पहले बच्चे को देखेगा, फिर सरकार की नजर आएगी। इधर से देखने वाला तो चाहे तुम इधर से आओ चाहे इधर से आओ, जब तक नवासों से निगाहों का राबता नहीं होगा किसी तरफ से भी आओ नवासों से। और उसके बाद वो मंजर भी हमने देखा, बाईं साइड में हजरत हुसैन है, दाहिनी साइड में हजरत इमाम हसन है। और हम आपको बताएं हर इंसान का दिल जो होता है बाईं साइड में होता है। जब हजरत हुसैन होंगे तो पैर जो है दिले रसूल के करीब होगा, दिले रसूल के करीब होगा। दुनिया देख रही है कि जिस कदम को कल्बे रसूल कुव्वत पहुंचा रहा हो, ताकत दे रहा हो, तवानाई दे रहा हो, मैदान करबला में उस कदम को कौन हिला सकता है? इसीलिए सरकार ने वो मशहूर खुतबा जब सरकार ने आगोश को हजरत हुसैन को अपने आगोश में दिया था, अय्युहन्नास हाज़ा हुसैन बारकू वफद्दलू वंसुरू, ऐ लोगों ये हुसैन है, इन्हें पहचानो, इनकी अजमतों को जानो, इनकी मदद करो, इनकी मदद करो। तो ये नाना नवासे की मदद की अपील नहीं कर रहा है, बल्कि पैगंबर दीन की मदद की बात कर रहा है, पैगंबर अपने दीन की मदद की बात कर रहा है। समझो, यही बात है कि सरकार बहुत चाहते थे कभी होठों का बोसा लेना, गले का बोसा लेना, कांधे पे चढ़ा लेना, मगर कलमा पढ़ने वालों ने क्या सुलूक किया, जिसको नबी ने कांधे पे चढ़ाया था उसे घोड़े से गिराया गया, जिसे नबी ने जिस गले को बोसा दिया था उस पे खंजर रखा गया, सब कुछ हो गया। लोगों ने समझा कि हुसैन चले गए, हुसैनियत चली गई,
مگر زمانے نے بتا دیا کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دیپناست حسین، سر داد و ندا، دست در دست یزید، حق کی بنائے لا الہ الا حسین.